زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 100 مرۃ قد اللہ لہ 100 حاجۃ، کہ جو شخص مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجات اور 100 ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا خوب بات کہی گئی ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کتنی رفعت عطا فرمائی ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت بھی ہوتی ہے۔ کیا خوب بات کہی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے انسان کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا موضوع ہے، آج بھی ایک عبادت بھی ہے اور ایک موضوع بھی ہے، ایک ٹاپک بھی ہے۔ یہ ہے علم حاصل کرنا۔ افضل من العبادہ بھی کہا گیا، عبادت سے افضل بھی ہے، بلکہ بذات خود کیا ہے، ایک عبادت ہے۔ دنیا میں آپ کوئی کام سیکھ رہے ہیں نا جی، تو جو ٹرینی آدمی ہے، سیکھنے والا ہے، اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے۔ اس کو کوئی کسی کام کا جو ہے وہ طریقہ سیکھ رہا ہے، تو عموماً لوگ جو ہے وہ سیکھنے والے کو تنخواہ بھی نہیں دیتے، یعنی ریوارڈ بھی بعض اوقات اس کو نہیں ملتا، یا اگر کچھ ہے بھی تو وہ کیا ہے، بالکل ایک کیا ہے، معمولی سا ہے۔ لیکن قربان جائیے علم دین پر کہ جو علم دین سیکھنے والا ہے، یہ سیکھنے والا بھی بڑے شرف والا ہے، بڑی عزت والا ہے، کہ سمندر میں مچھلیاں دعا کر رہی ہیں کس کے لیے؟ علم دین سیکھنے والے کے لیے۔ میں قربان جاؤں۔ بھائی صاحب کیا فرمائیے گا علم دین کی اس بے مثال اور لاجواب عظمت پر؟ الحمدللہ عز و جل، جہاں علماء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں علم سیکھنے والے طلباء کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم سیکھنے والے ہیں، یہ کسی بستی میں سے گزر جائیں، اللہ پاک ان کی برکت سے اس بستی کے قبرستان سے عذاب قبر کو ہٹا لیتا ہے۔ ایسی روایتیں موجود ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو اپنے دین کا علم سیکھنے صبح چلا یا شام کو چلا، وہ جنتی ہے۔ تو اللہ پاک ان کے لیے جو ہے وہ ایسی ایسی برکتیں عطا کرتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے کام سے خوش ہو کر، اور ان کے لیے اللہ پاک جل شانہ
رحمت نازل کرتا ہے، ان پر اطمینان یعنی سکینہ نازل کیا جاتا ہے، ان کو اللہ پاک جل شانہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، بہت ان کی برکتیں بیان کی گئی۔ واقعی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ٹرینر جو ہوتا ہے، ٹرینی جو ہوتا ہے، یا جو ابھی انڈر ٹریننگ ہے، ابھی اس کا پروسیس ہے، ابھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہاں سیکھنے والے کے لیے بھی وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں، وہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس راہ میں قدم رکھنا ہی اس کو برکتوں رحمتوں کے سائے میں لے آتا ہے۔ یہاں سب ایک بات یہ بھی جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، بھئی علم سیکھیں، کتنا ہی علم سیکھیں، کتنا سیکھیں اور کیا کیا سیکھیں۔ دیکھیں یہ بھی تو، اس میں بھی تو بڑی شاخیں ہیں، علم کی بڑی شاخیں ہیں، تو کتنا سیکھیں اور کیا کیا سیکھیں۔ علم سیکھنے میں دیکھیں کیا کیا سیکھیں، اور یہ تو جو فرض علم ہے اس پر تو یہ نا کہ جو اپنے حسب حال اس علم کو سیکھنا کہ جو اس پر لازم ہو گیا۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گیا، جو جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح تجارت ہے، نکاح کرنے والے کے لیے نکاح کے مسائل سیکھنا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ہمارے ہاں دنیاوی علوم کو تو ترجیح دی جاتی ہے، اور وہ علم جو اس کو رب عز و جل سے ملاتا ہے، اللہ کا قرب دلاتا ہے، جو نور ہے، معرفت ہے، اور جس کے لیے ضروری کہا گیا کہ سیکھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اب یہ پریارٹی اپنی دیکھنی ہوگی کہ میری ترجیح کیا ہے، اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا، اور اپنے اوپر جو فرض علم ہے اس کو پریارٹی پر سیکھنا ضروری ہوگا۔ کیا بات ہے، ادروائز انسان بہت ساری لا یعنی باتوں میں پڑا ہوتا ہے، اور جو اس پر لازم چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیکھ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو یوں کیٹیگوریکلی ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے فرسٹ پریورٹی پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک جل شانہ جو علم سیکھنا ہم پر فرض کیا ہے، توحید کا، رسالت کا علم ہے، قیامت کے بارے میں ہے، انبیاء کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اب اس عقیدے کا علم، اپنے فرض علوم جو ہے ان کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی، اب اس کے بعد دیگر چیزیں آئیں گی پھر اس کے نیچے۔ درست فرمایا۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں عدنان بھائی، کہ کبھی آپ نے کسی بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا یار کتنے پیسے کمائے؟ کوئی سوال نہیں کرتا کتنے پیسے کمائے بھائی، جتنے ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ جب تک آخری سانس چل رہا ہے پیسہ آتا رہے، کماتا رہے۔ بندہ کہتا ہے جب تک جو ہے یوں کہہ لیں کہ مجھ میں ہمت ہے، طاقت ہے، اس وقت تک تو کام کرنا ہی ہے نا جی، گزارا تو کرنا ہی ہے، کیا کریں۔ ایسے ہی علم دین کے بارے میں بھی ذہن ہونا چاہیے، اور واقعی ایسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ میں حضرت آپ کی بات میں بیچ میں وہ مخیل ہو رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ علم کا جو معاملہ ہے نا، علم دین کا جو معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سمندر سارا ایک ہی گھونٹ میں پی جانا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہ پیالہ ہے نا، پیالہ، یہ پیالہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ جگ ہے جی۔ جگ میں پانی کیا ہے؟ زیادہ ہے، ادھر پیالے میں اگر ڈالیں گے یہ کیا ہو جائے گا؟ پیالے میں یقیناً پانی کیا ہے؟ جگ سے کم ہی کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کا تو سمجھے کہ کیا ہے؟ ایک سمندر ہے، سمندر میں سے اپنا برتن بھر لیں، اور اپنا برتن بھرنے کے بعد کہ سارا ایک دم ہی سارا نیچے نہیں اتر جائے گا، بلکہ یہ بھی گھونٹ گھونٹ کر کے نیچے جائے گا۔ تو اسی طرح جو علم دین ہے یہ بھی اپنی شاخوں کے اعتبار سے، اپنے جزیات کے اعتبار سے ہماری طرف کیا ہوتا جائے گا؟ متوجہ ہوتا جائے گا۔ بالغ ہو گیا ہے تو اب اس پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، صاحب نصاب ہو گیا ہے تو سال گزرے گا اپنی شرائط کے ساتھ، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، اب جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے مسائل بھی کیا ہیں؟ پتہ ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ حج پہ جا رہے ہیں، ہائے ہائے، یہ جو بالخصوص ایک بات ہے عدنان بھائی جی، میں چاہ رہا ہوں آپ پہلے اپنی گفتگو مکمل فرمائیں، تو پھر ہم یہ حج والی بات اس پہ آگے جو ہے وہ چل کے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علوم جو ہیں، علم دین جو ہے، یہ کون سی پریورٹی، اس طرح حاجی عزیز صاحب نے فرمایا، جو فرض ہے میرے لیے وہ میرے لیے کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے، اور جتنا آگے جو ہے وہ شہد ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا بہرحال ہوتا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی سلمان بھائی، انسان جو ہے وہ
چونکہ زندگی کے اندر آ کر وہ بہت ساری چیزیں دیکھیں، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا. جب ہم دنیا میں آئے اور پہلی بار جب آپ نے کھانا کھایا ہوگا اس وقت آپ کو کھانا نہیں کھانا آتا تھا، لیکن سیکھا. اسی طرح لباس پہننا، جب پہلی بار آپ نے پہننا تھا خود سے پہننا تھا، نہیں آتا ہوگا، گھر والوں نے بتایا تھا کہ بیٹا اس کو یوں فلاں چیز جو ہے ایسے پہنتے ہیں، یہ چیز ایسے استعمال کرتے ہیں. کھانا کھاتا ہے اس کا طریقہ کار سکھایا ہوگا. تو بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں جانتے، ساری زندگی اگر آدمی دیکھے نا تو وہ سیکھنے کا عمل اس کا جاری رہتا ہے. لیکن ہم نے غور یہ کرنا، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، آپ دیکھیں موبائل فون نیا نیا آیا، پہلے وہ دوسرا تھا، نہیں آتا تھا. کسی لوگوں نے ایسا نہیں کہ اس کو فیل کر دیا، ہمیں تو یہ آتا ہی نہیں جی، ہم کیسے سیکھیں گے، ہماری زندگی اتنی ہوگی، عمر اتنی ہوگی، ہم تو وہی جو بٹنوں والا موبائل ہے جو چلا رہے تھے وہی چلائیں گے. نہیں آتا تھا. آگے بڑے لوگ کہ نہیں بھائی یہ ایک نئی چیز ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ہمارے کام آسان ہو جائیں گے. نہیں پتا تھا، سیکھا، معلومات حاصل کی، اور آج جو ہے وہ کام آسان ہو گیا ہمارے لیے. ایسے ہی یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، ہم جس چیز کو اہمیت دیتے جاتے ہیں اس چیز کو سیکھتے چلے جاتے ہیں، اس چیز کے بارے میں وقت نکالتے چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم جو ہماری آخرت کا علم ہے، وہ چیز جو مجھ پر اللہ رسول نے فرض کی ہے، لازم قرار دی ہے جس کا سیکھنا، ایسے ہی وہ چیزیں جو مجھ پر واجب کے قبیل سے ہیں، واجبات ہیں، کہ اگر میں ان پر دیکھیں، موبائل کسی کو ساری زندگی نہ چلانا آئے نا، قبر میں سوال نہیں ہونا، نہ آخرت میں سوال ہونا آپ کو موبائل کیوں نہیں چلانا آیا جی، یہ نہیں. لیکن اگر نماز کے فرائض واجبات جو چیزیں یا نماز سے ہٹ کر جو چیزیں فرض ہو چکی تھیں اور ان کا علم حاصل نہیں کیا، اس کا بندے کو جواب دینا ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو اس بات کو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کا سیکھنا مجھ پر لازم ہے، ضروری ہے، اور پھر ان کو آہستہ 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 کوشش کر کے، کوشش کا زمان ہم، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھیں سلمان بھائی کہ بندہ جس وقت میں وہ سیکھ نہیں پا رہا، سیکھا نہیں ابھی اس نے، کوشش کا جو زمانہ ہے اس کا، اس پر بھی اسے اجر و ثواب، علم دین کے فضائل اس پر مرتب ہو رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو علم دین کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے، جو سیکھنے لگ گیا ہے. اجر و ثواب کا یوں کہہ لیں کہ اس کے میٹر، اس کا پیمانہ چلنا شروع ہو گیا ہے. اچھا، پھر جتنا وقت وہ اس کے اندر صرف کر رہا ہے، اجر بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اور طالب علم کے جتنے فضائل تھے، حالانکہ سیکھ کیا رہا ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک فرض جو ہے اس کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اس نے کوشش کرنا شروع کر دی ہے. طالب علم کے لیے دیے جانے والے جتنے فضائل و مناقب، جتنے کمالات ہیں، جتنے فضائل حدیث پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے. یہ خوش نصیبی ہے ہماری. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ہمیں علم سیکھنا ہے. علم کے بغیر کیا ہے؟ جہالت ہے. اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس لفظ سے منسوب کرنا یہ گوارا نہیں کرے گا، اگرچہ وہ پرلے درجے کا جاہل. ابو جہل بھی ابو جہل کہلانے سے جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوتا تھا. ایسی بات. تو جو جہالت ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص اسے اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کرنا اچھا نہیں سمجھتا. اس لیے بندہ مومن، ہمارا تو دین اسلام، ہماری جو آپ دیکھیں ابتدا ہے جو وحی کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اقرا. اسلام کی وحی کی ابتدا جو ہے وہ تو پڑھنے سے شروع ہو رہی ہے. اس دین میں، اس اسلام میں آپ دیکھیں پڑھنے کی، تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم، پہلی وحی جو بھیجی وہ اقرا، وہ بھی پڑھنے سے متعلق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق عطا فرمائے، اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عمل بھی عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علم کی بھی بہاریں ہیں اور عمل کی بھی خوشبوئیں ہیں. سحری اجتماعات میں کس طریقے سے انداز ہوتا ہے اللہ کریم کی عبادت کا، آئیے آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سر توبہ کی تیاری ہو رہی ہے، اور نوافل کے احکام بھی سیکھنے چاہیے، تہجد کے پڑھنی بھی چاہیے اور تہجد کے احکام بھی سیکھنے چاہیے. تہجد پڑھنی بھی چاہیے، تہجد کے احکام بھی سیکھنے چاہیے کہ تہجد کو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے.
فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تہجد کو کیا کرنا پڑے گا؟ ختم کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور سنتیں سیکھیں اور سنتوں پر پھر عمل بھی کریں. سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا جی. جب سیکھیں گے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب بندہ عمل کہاں سے کرے گا؟ اللہ ہمیں سیکھے تو سلمان بھی ہم کوئی کام نہیں کرتے دنیاوی اعتبار سے. آپ دیکھ لیں کاروبار ہے اور کچھ ہے، موبائل کھول کے کوئی بھی نہیں بیٹھتا، بولے پتہ ہی نہیں ہے کیسے یہ نقصان ہو جائے گا. تو دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، جیسے دنیاوی معاملات میں ہم لوگ حساس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں اخروی اعتبار سے بھی حساس ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ. اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہیں، اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں. آئیے ویڈیو پیکج بھی دیکھیے. اللہ اکبر. نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نما، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ وہ ہے رب میری دعا. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین. جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے، اور اپنے علم کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کیا نالج ہے، کیا علم ہے اور کیا علم نہیں ہے. ہمارے پاس برڈن آف انفارمیشن ہے. حاجی صاحب کی بلا حاجی یافور صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے ساتھ ایک دفعہ لائیو پروگرام میں اب موجود تھے، تو حاجی یافور صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ بعض اوقات لوگوں کو جو ہے وہ پتا ہوتا ہے. کیا پتا ہوتا ہے؟ کہ جی فلاں ملک میں پانڈے نے بچے دے دیے ہیں. اچھا، بعض اوقات پتا ہوتا ہے، کیا پتا ہوتا ہے جی فلاں علاقے میں اتنے جو ہے وہ گیدڑ گھوم رہے ہیں اور اتنے لیپرز جو ہے وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں. بعض اوقات کیا، بعض اوقات یہ پتا ہوتا ہے فلاں علاقے میں ہاتھیوں کے جو ہے وہ اس نے وہ حملہ کر دیا ان کے غول نے. تو یوں یعنی اب یہ انفارمیشن تو ہے، لیکن اس انفارمیشن کا ہونا یا نہ ہونا یہ بندے کے لیے نہ بینیفیشل ہے، نہ اگر پتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہیں پتا تو کوئی نقصان نہیں ہے. اور اس جو ہے وہ دلچسپ و عجیب کے نام پر ہماری عوام جو ہے اس طرح بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا آپ فرمائیں گے کہ اس جو انفارمیشن کا برڈن ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سائٹ سے آ رہا ہے، چاہے کسی اور انداز میں جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے ڈائیورژن لگائیں کہ ہم جو فروٹفل نالج ہے ہمارے پاس، جو فروٹفل انفارمیشن ہے، یہ ہمارے پاس آئے؟ مجھے اپنے استاد صاحب کی بڑی پیاری ایک ماضی کی بات یاد آئی. واہ. ایک دن یہ صبح کے ٹائم میں درس دیا کرتے تھے، ہمارے محلے کے عالم تھے یہ. ہم ان کے پاس بہاری شریعت ان دنوں میں بیٹھ کے سمجھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. جو مشکل مسائل ہوتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے تو ہم لوگ، کیونکہ ہم یونیورسٹی کالج کی لائف میں ہمارے لیے یہ فقہی الفاظ، فقہی چیزیں، یہ عبارتیں مشکل ہوتی تھی. تو خیر ہم ان سے ملتے تھے، بیٹھتے تھے. ایک دن بڑی پیاری انہوں نے بات کی، کہتے یار ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ اللہ. شاہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے یار ان کی نانی کا نام تم پوچھنے آئے ہو، تمہیں نماز کے فرائض کا پتہ کتنے ہیں؟ تمہیں غسل فرض ہو جائے، تمہیں یہ پتہ ہے کہ شریعت نے تم پر غسل فرض کے کتنے احکام لاگو کیے ہیں؟ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے تم وہ نہیں پوچھ رہے، وہ نہیں سیکھ رہے. تو آج ہمارے نوجوانوں کو یہ تو پتہ ہے کہ جناب فلاں 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 جو ہے وہ ایجاد میں کون کون سی نئی چیزیں آ گئی ہیں، کون کون سی نئی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، کون کون سی نئی جو ہے وہ اس میں چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، سافٹ ویئر میں کیا کیا ایڈیشن ہو گیا ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ملک میں
یہ نئی جو ہے نا وہ طرح کے پودے کاشت ہو گئے ہیں، اس طرح کا جناب وہاں پر وہ جانور کے بچے انڈے اور ان کا آگے پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور یہ جناب اس میں جو ہے نا وہ چینجز آ گئی ہیں. مطلب وہی بات ہے کہ اس طرح کی انفارمیشنز، اس طرح کی معلومات اور اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنی ان چیزوں میں دلچسپی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جناب انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کے بچوں کو پڑھانے لگ گئے، قرآن اتنا بھی نہ پڑھا کہ نماز جو فرض تھی اس کی قرات کے جو ہے نا وہ فرض ادا ہو جاتا اس سے. ہم نے دیگر معلومات سائنٹیفک یا دیگر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی معلومات آ گئیں. دیکھیں ہر معلومات کا ہونا برا نہیں یہاں کہا جا رہا، لیکن یہاں وہی بات ہے کہ پریورٹی کو دیکھیں گے کہ اگر میرے پاس یہ معلومات نہ بھی ہوتی کہ فلاں ملک کے چڑیا گھر میں گینڈے نے یا فلاں ہرن نے بچے دیے ہیں، میرے پاس یہ انفارمیشن نہ بھی ہوتی تو میرا لاس کیا ہوتا؟ لیکن میرے پاس اگر یہ علم نہیں ہے کہ قرآن درست کیسے پڑھنا ہے، کتنی قرات نماز کے لیے ضروری ہے، وضو میں کیا شرائط ہیں، غسل کا شریعت نے کیا طریقہ دیا ہے، اور میرے اوپر جو سیکھنا لازم ہے وہ نہیں سیکھ رہا، تو یہ جو آج ہمارے اندر گیپ ہے نا، کیونکہ اس میں ایک انسانی نفس کو لذت ملتی ہے. بلکہ یہاں تک آگے چلیں گے بات کو لے کے کہ یہ تک پتا ہے فلاں ملک کے فلاں اداکار کے بچوں کے یہ نام ہے، توبہ، لیکن نہیں پتا تو جو چیزیں میرے لیے سیکھنا ضروری ہے وہ نہیں پتا. اللہ اکبر. تو علم کی کیٹیگری جو ہے نا وہ چینج ہو گئی. ہمارے یہاں نالج اس کو سمجھا جانے لگا کہ جس میں لذت آ رہی ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے اوپر رب کریم نے جو چیزیں لازم کی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے سیکھنے کی ہمیں جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے، اور جو سیکھنا ہم پر ضروری کیا گیا اور اس پر فضیلت بیان کی گئی، اجر بیان کیا گیا، عبادت ثواب، بلکہ اس کو بہترین صدقہ قرار دیا کہ حدیث پاک میں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم میں کوئی علم سیکھے اور اپنے اسلامی بھائی کو سکھائے. واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، بڑی غور طلب بات ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر طہارت کو یہ بڑی اہمیت حاصل ہے. یعنی جو بندہ با طہارت ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا، لباس بھی طاہر ہو، پاک ہو، بندہ بھی کیا ہو، پاک اور صاف ہو، طہارت کے ساتھ ہو، تو ایسا بندہ یہ فرشتوں کے پروٹیکشن میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے کیا ہے، اس میں حصار میں ہے، ان کی شیلڈ میں ہے، کس کی حفاظت ہوگی. اور پھر جو باطہارت رہے گا اس کے فرشتے جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ اگر پڑھ لیا ہے تو فرشتے کیا کرتے رہیں گے؟ نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور بڑی برکتیں ہیں. آج آپ دیکھیے جو بے برکتی ہے اور جو بے سکونی ہے. سلمان بھائی آپ نے یہ بات جو کی، جی یہ بات جو آپ نے کی یہ بھی ایک نالج کی بات کی. جی دیکھیں یہ علم کی اور علماء کی صحبت کی برکت ہے. دیکھیں ویسے وضو کرتا ہے تو اس کے لیے الگ. آپ نے ایک بات یہاں پر بڑی پیاری یہ بات کی کہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا. یہ بھی ایک علم ہے نا، ایک نالج ہے. واہ، یہ حاصل ہوا. اب یہ پڑھ کے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں عرض کر رہا تھا کہ جو پاکیزگی ہے اس کا بڑا مدار ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ یہ پتا ہونا چاہیے. اور بڑا کچھ شاید پتا ہوگا اگر ہم حساب لگائیں تو. جی موبائل کے بہت سارے فیچرز پتا ہوں گے. دیکھیے یہ کمپیریزن ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ موبائل کے فیچرز نہ سیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ہم کمپیریزن اس طرح سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ، یہ ان چیزوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے. ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے تھا اور ہمارے پاس کیا ہے، اس کا انالیسس کر لیں، اس کا جائزہ لے لیں. بالکل. دیکھیے سونے سے بھوک نہیں مٹتی. ہاں جی. بھوک اناج کھانے سے مٹے گی. جی. تو اگر وہ بندہ بھوک لگی ہوئی ہے اور سونا جو ہے وہ مار لگا ہوا ہے
सोने के निवाले खा रहा है। सोने के निवाले कहाँ से खाएगा, अभी कहाँ से बना के खाएगा? सोना खाएगा ऐसे ही, अगर सोना खा लेगा तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, भी निकालो, या तो फिर कुछ और हो जाएगा। हम जिस बात पर आ रहे हैं उस असल में मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात शैतान इस तरफ ले जाता है कि जी देखो ये तो जो है वो जदीद नॉलेज है, जो है वो उलूम है, जो इल्म है, जो नॉलेज है, जो ये है, जो वो है, उससे जो है वो हटा नहीं रहे भाईजान, तवज्जो सीधी करा रहे हैं। एक बंदा जो गाड़ी चला रहा है हाई स्पीड लेन के ऊपर 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, उसको जो हॉर्न दे रहा है ना, उसको ये नहीं कह रहा कि भाई गाड़ी खड़ी कर दे, उसे वो कह रहा है भाईजान ये हाई स्पीड लेन है, यहाँ पर ये 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गाड़ी नहीं चलती, इसको जरा मेहरबानी करके चलाएं। और जहां स्पीड लिमिट है वहां ओवर स्पीड जाएगा, और उसको अगर समझाया जा रहा है ओवर स्पीडिंग ना करें, उसको ये नहीं कहा जा रहा गाड़ी चलाना बंद कर दो भाई, गाड़ी से निकल के बाहर आ जाओ, तुम गाड़ी मत चलाओ, ये नहीं कहा जा रहा। कहा ये जा रहा है कि हुजूर ये गाड़ी अपना जो स्पीड लिमिट है उसके मुताबिक चलाएं। तो शैतान का काम ही ये है कि जब सीधी तरफ उसको किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं तो वो क्या करेगा, कोई ऐसा, पंजाबी में कहते हैं काच मचोला, कोई ऐसा बनाएगा कि बंदे को जो है वो डी ट्रैक जो है वो करता जाएगा। तो जो पॉइंट है हमारा वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा सीधा है, बड़ा जो है वो साफ है, बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है। और वो क्या है कि हम पर जो फर्ज इल्म है, हमारे दीन के एतबार से जो चीजें सीखना हमारे ऊपर लाजिम है वो हमें सीखनी है। इसके लिए हमने वक्त भी निकालना है, इसके लिए हमने कोशिश भी करनी है, इसके लिए हमने एफर्ट भी करनी है, और इसके लिए हमने क्या करना है, दिमाग भी लगाना है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि एक इनिशियल स्टेज के मुताबिक एक मुसलमान होने के नाते जो जिम्मेदारी मेरी है मैं सीखूं, क्या मैंने सीखा है और क्या वो सीखने की तरफ मेरी तवज्जो है? अगर नहीं है तो सरासर घाटा है और नुकसान है। और दाऊद इस्लामी का ये दीनी माहौल मदनी चैनल घर पर आकर हमें अवेयर कर रहा है, ये सोच दे रहा है, ये ज़हन दे रहा है कि ये देखिए ये कमी है, इसको पूरा कर लीजिए। आप देखें कोई बंदा जो है वो कोई चीज बना रहा है और उस चीज में वो कुछ है जो है वो खाना जैसे बन रहा है घर के अंदर, और अगर किसी ने नमक नहीं डाला और किसी ने वो चख लिया, खाना चखा और कोई बताया जी इसमें नमक नहीं है, तो वो जो नमक नहीं है वो बताने वाला वो खैर खा है जी, वो भलाई चाह रहा है कि जी आप इसमें एक चीज की कमी है वो आप इसमें डाल दें ताकि ये क्या हो जाए, इसका टेस्ट अच्छा हो जाए, जो खाए वो आपकी तारीफ ही करे। अदनान भाई जी, तो ये जो हम तवज्जो अभी दिला रहे हैं ये वो कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक है। ये जो खाना खाली छोड़ा हुआ है, जो खाना, इस खाने को क्या कर लें, इसको भर लें। क्या फरमाएंगे जी? ऐसे ही सलमान भी, ये तो यूं कह लें कि जैसे कहा जाता है कि हर बंदे की समझ में आने वाली बात है, बदीही सी बात है कि हम जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन हमने अपनी तरजीहात को देखना है कि हम जो सीख रहे हैं आया वो मेरे लिए कितना मुफीद है। जैसे आसिफ किबला ने मिसाल दी कि एक शख्स पूछने के लिए आ गया कि जी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम बताएं। हो सकता है तफसीर से कहीं निकाल के वो पता भी चल जाए, लेकिन पता चल गया फिर भी मकसद क्या हुआ उसका, मतलब कोई फायदा, कोई उसका यूं कह लें, और ना पता था तो उसका नुकसान कौन सा हुआ? कुछ भी नहीं। वैसे ही बाज़ औक़ात ये भी हमारे माशरे के अंदर बाज़ औक़ात या तो कोई बात करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर ये है कि वो जैसे एक वो मिसाल दी जाती है पानी में मधानी वाला जो मामला होता है कि वो यूं कह लें बात लंबी होती चली जाएगी, लेकिन मकसद जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह का इल्म जो है वो, या इस तरह की बहस या इस तरह की मालूमात कि जो ना दुनिया में आपके काम आने वाली ना आखिरत में, सिर्फ यूं कह लें कि वक्त गुजारी वाला मामला है, और कानों को आप जो है वो समा खराशी वाला मामला है कि जी कानों पर कुछ ना कुछ आवाज आ रही है। हाँ जी, खराशी ही है। तो रहम करे, ये सवाल होगा, ये कानों से भी सवाल होगा कि क्या सुनते रहे, ये भी एक बात है। अल्लाह रहमत फरमाए। और मैं एक और अर्ज करूं, अभी तक फिर हम इस उन्वान को जो है वो कंक्लूड करते हैं कि आप देखिए कि इल्म दीन की कितनी बरकतें हैं और इसको हासिल करने की इतनी बरकतें हैं। इसके लिए हमारा क्वेश्चन ठीक होना ये बड़ी जरूरी बात है। क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं जी? आप देखिए कुछ चीजें हैं ना, उन पर क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं।
اب دیکھیے جیسے آج کل تصویر میں بھی کیا کر دیتے ہیں, فلٹر لگا دیتے ہیں. آڈیو میں بھی کیا کر دیتے ہیں, فلٹر لگا دیتے ہیں. تصویر میں جب فلٹر لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ تصویر کیا کرتی ہے, وہ اس کریکٹر کے اندر جس کی تصویر ہے اس کی شکل کے اندر, اس کے کپڑوں کے اندر, اس کے لباس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ عیب کو فلٹر کیا کر دیتا ہے, اس کو چھپا دیتا ہے. اسی طرح آڈیو کا معاملہ بھی ہے, تو فلٹر لگا دیتے ہیں. تو وہ بدصورتی کو بعض وقت کیا بنا رہا ہوتا ہے, خوبصورتی بنا رہا ہوتا ہے. تو بدصورتی تو بدصورتی ہی ہے, چاہے عارضی طور پہ بندہ جو مرضی کر لے, لیکن جو ایک فلٹر کا مضمون ہے وہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہم اپنے کوسچنز کو فلٹر لگائیں. اور فلٹر کس کا لگائیں, از اٹ یوزفل اور ناٹ, کیا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, یہ فلٹر لگا لیں. تو جو فائدہ مند ہے وہ کوسچن کریں, اور جو فائدہ مند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. ادھر سوال بھی ایسا کریں گے, وہ پوچھیں گے بھی تو کیا, وہ میسج ایک چلتا تھا, شکر ہے اس سے جان چھوٹی ہے, کہ جی وہ چیز بتائیں جو بندے اس کو کھاتے ہیں, عورتیں اس کو پیتی ہیں, بچے اسے کھیلتے ہیں, قبرستان میں پائی جاتی ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے, رات سے زیادہ جو ہے وہ اندھیری ہے, اور پتہ نہیں مطلب کیا کیا اس میں کوئی اسی طرح کے جو وہ ہے نا اجتماع ضدین, جو کبھی شاید چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی, وہ ساری ملا کے بھئی ایک شے, وہ ٹھوس بھی ہے, وہ مایا بھی ہے, وہ گیس بھی ہے ایک شے, ایک ہی وقت میں ٹھوس بھی ہے, ایک ہی وقت میں مایا بھی ہے, ایک ہی وقت میں گیس بھی ہے. کیمسٹری کی نظر میں آپ دیکھیں تو کوئی شے نہیں ملے گی بھائی, جو گیس ہے وہ گیس ہے, جو مایا ہے وہ مایا ہے, جو ٹھوس ہے وہ ٹھوس ہے. اور اگر مایا ٹھوس بن رہا ہے تو دوسرے وقت میں بن رہا ہے, سچویشن چینج ہو رہی ہے, شے بھی کیا ہو رہی ہے, وہ چینج ہو رہی ہے. تو میں چاہوں گا ایسا آپ اس پر بھی کچھ کلام فرمائیں کہ ہم کوسچن بھی وہ کریں کہ جو ہمارے علم دین میں اضافے کا سبب بنے. بس ایسے خالی سامنے والے بندے کو پریشان کرنے کے لیے کوسچن نہیں ہونا چاہیے, یا کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کیا فرمائیے گا؟ بھی جس طرح کے سوال کی آپ نے مثال دی نا کہ یہ اس طرح کا کوسچن کسی نے یا میسج بنایا, وہ کہا جاتا ہے the empty mind is the workshop of devil. ویلا دماغ جو ہوتا ہے نا, یہ شیطان کی ورکشاپ ہوتا ہے. اس میں نئے نئے پرزے بنتے ہیں, نئی نئی چیزیں بنتی ورکشاپ میں. تو یہ ویلا بندہ ہوتا ہے, اس کو کوئی اور کام نہیں, وہ اس طرح کی جو نا وہ چیزیں جوڑ کے اس طرح کا ایک میسج بنائے گا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اس میں مصروف کرے. اور بعض کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال ایسا عجیب و غریب قسم کا لائیں گے کہ اس میں نیت یہ ہوتی کہ میں نے سامنے والے کو چپ کرانا ہے, یا اس عالم کو یا جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو میں نے جناب وہ ایسا کہنا ہے کہ جی میں نے ایسا سوال کیا, اس کی جناب میں نے بولتی بند کر دی, اس کو تو جواب ہی نہیں آیا, میں نے ایسا کوسچن کیا. اور یہاں نیت کو ذرا بہت اہمیت حاصل ہے کہ سوال کو کہا گیا کہ علم کی چابی ہے. اب چابی آپ لگا کہاں اور کیسی رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, آپ کے سوال کا, آپ کے اس کوسچن کا مقصد کیا, نالج حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, کچھ سیکھنا ہے, کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا کہ سوال برائے سوال ہے, یا بس ایسے ہی کوئی دماغ میں آ گیا, یہ ایسے مطلب. اچھا سوال کرنا بھی, یہ بھی ایک علم ہے, ہاں جی, یہ بھی ایک نالج ہے, صحیح, کہ میں نے سوال کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے. صحیح. جیسے وہ کسی خاموش بندے کو دیکھ کر, وہ بزرگوں کی صحبت میں نا خاموش تھا, بڑا مدبر لگا, آپ فرمایا تم بھی کچھ بول لو. اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر سورج ہی نہ ڈوبے تو لوگ افطاری کیسے کریں گے. کیا بات ہے جی, کیا فرمایا تیری خاموشی بہتر دی, تیرا تدبر بھی جہالت پر مبنی ہے. تو سوال بھی اصل میں یہ بھی ایک نالج ہے, علم ہے کہ کرنا کیا ہے, پوچھنا کیا ہے اور کیسے پوچھنا ہے. اصل میں یہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمیں یہ ایک چیز بتائی گئی تھی, the main object of education is to build up a personality of a student. کہ مین مقصد جو تعلیم کا ہے یہ ایک طالب علم کی پرسنالٹی کو, شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے, نکھارنا ہے شخصیت کو. اصل چیز علم کا حصول ہے, اپنی شخصیت, اپنے کردار میں نکھار پیدا ہو. اور اس میں بنیادی چیز پھر وہی آئے گی کہ پاکی انسان کو حاصل ہوگی, تو یہ پہلی چیز ہے. طہارت جو ہے نا یہ چابی ہے اگلے چیزوں کی, عبادت کی, نماز کی اور پاکی حاصل کرنے کی. اچھا اب یہ بندے کو اگر یہی علم حاصل نہیں ہے
تو پھر اگلے سٹیج پر وہ مسجد میں بھی کیسے قدم رکھے گا، وہ نماز میں بھی کیسے جا سکے گا، وہ قرآن کو بھی کیسے چھو سکے گا؟ تو یوں جو ہے وہ سوال وہ ہو جس سے انسان کے کردار اور شخصیت کو فائدہ حاصل ہو، اس کو دنیا اور آخرت کے نفع میں، اس کی نیکیوں میں اور اس کے علم میں اضافے کا باعث ہو، اور وہ ایسا علم جس سے اس کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، جس سے یہ گناہوں سے بچ سکے اور اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کیسے کرنی ہے اس کا علم حاصل کر سکے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ پاک ہمیں اچھے سوال کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، فضول سوالات سے اللہ ہمیں بچائے۔ میں ایک دفعہ افسر ٹرین میں تھا، اس میں وہ ایک صاحب تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی میرا ایک سوال ہے، اچھا، اور بڑے بڑے اسکالرز جو ہے نا وہ اس کا جواب نہیں دے سکے اس کا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے یہ سوال ایئرپورٹ پہ فلاں بندے سے پوچھا، اس کو بھی جواب نہیں کہا بھئی یہ جواب مجھے نہیں آتا، فلاں سے پوچھا۔ اچھا اب اپنے بھی سفر کر رہے ہیں، بعض کا ذکر اذکار کرتے ہوئے کر رہے ہیں، کچھ اور مطلب اس طرح سے جو ہے، تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ معاملہ کیا ہو جائے، ابھی یہ ٹل ہی جائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا صوفی صاحب آپ تسی دیو جی جواب۔ تو میں نے کہا جی میں تے نہ ایڈا وڈا کوئی سکالر ہاں، نہ میں کوئی ایڈا وڈا بہت وڈا عالم ہاں، تمہارے پتہ نہیں کدے کدے کدوں پوچھے ہے سوال۔ اور نہیں جی دسو تسی اسلامی بھائی ہو، دسو ہاں۔ اچھا اب وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال تھا وہ ایک بتائیں جس کا دوسرا نہیں، وہ دو بتائیں جس کا تیسرا نہیں، وہ تین بتائیں جس کا چوتھا نہیں، وہ چار بتائیں جن کا پانچواں نہیں۔ تو میں نے پھر ان کو جواب دیا، میں نے کہا لے آیا کچھ سوال، لو جواب۔ میں نے کہا وہ ایک جس کا دوسرا نہیں ہے، میں نے کہا میرے والد صاحب ایک ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ دو جن کا تیسرا کوئی نہیں، میں نے کہا میری ماں اور میرا باپ دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ وہ تین جن کا چوتھا کوئی نہیں ہے، میں نے کہا میرے تین بچے ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ وہ چار جن کا پانچواں نہیں ہے، ہم دو بہنیں دو بھائی ہیں، چار ہیں، پانچواں کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو وہ 19واں بھی بتا سکتا ہوں جس کا 20واں نہیں ہے۔ ٹرین کے ڈبے 19 سے 20 ڈبے نہیں ہیں، 20واں نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات کا وہ ہوتا ہے معاملہ۔ بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ تو پھر بہرحال مجھے امن مل گیا سفر میں، باقی سفر بخیر گزرا اللہ کی رحمت سے خیر کے ساتھ۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوال بھی ایسا کریں جس سے ہمارا جو ہے وہ علم بڑھے، ہمارا نالج بڑھے، جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائض کی ادائیگی ہمارے لیے جو ہے وہ نالج فل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بیان سننا بھی ہے۔ اور الحمدللہ مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں، اور بھی جو اجتماعات ہوتے ہیں، سحری اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں بھی بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بیان سننے سے بھی کیا ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بیان کا ایک کلپ سناتے ہیں۔ ایک بار امت پر مہربان نبی، کائنات کی جان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر یہ بتاؤ اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرو گے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر کے لیے اس کی تیاری ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے سفر کا کیا حال ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں اس قیامت کے دن نفع پہنچائیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو، قبر کی وحشت کے لیے رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھو، بڑے بڑے پیش آنے والے امور کے لیے حج کرو، اور کسی مسکین کو کوئی چیز دے کر یا حق بات کہہ کر یا کسی برے کلمے سے خاموش رہ کر صدقہ کرو۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اور ہمارے شفیق اور مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں آخرت کے سفر کی تیاری کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ دنیا کا بھی یہ معمول ہے کہ جب بندہ کہیں سفر کرتا ہے تو سفر کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ہم کو کہے کہ بھائی آپ کو گلگت جانا ہے،
آپ کو کے پی کی طرف جانا ہے، برفانی علاقوں میں جانا ہے، تو ہم ظاہر ان سادے کپڑوں میں تو نہیں جائیں گے نا، ہم اچھے کپڑے لے کر جائیں گے، گرم کپڑے لے کر جائیں گے، جوتے، دستانے، موزے، یہ سب اس کا اہتمام ہوگا۔ اچھا، پھر جانے پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی سفر کتنے دن کا ہے، اور کہا جائے 15 دن کا ہے، تو ہم احتیاطاً 20 دن کا حساب کتاب رکھیں گے اپنے پاس ہے۔ تو یہ عموماً دنیاوی سفر کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سفر کی طرف ترغیب دلائی ہے جو ہم سب نے پیش آنا ہے۔ دیکھیں امیر علیہ السلام بڑی پیاری ایک چوٹ لگانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا تو ترتیب ہے کہ دادا پہلے آئے تھے، پھر ہمارے والد صاحب آئے، پھر میں آیا، پھر میری اولاد آئی، ترتیب ہے نا، لیکن جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ کئی ایسے دادے ہوتے ہیں جن کے پوتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کئی ایسے ابا ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جوان اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوتا ہے۔ جانا سب نے ہے، مگر جانے کی ترتیب جو ہے نا وہ سیم نہیں ہے، اور پھر یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو، یعنی ابھی میں کل جہاں تھا وہاں ایک کار کو حادثہ ہوا اور 4 نوجوانوں کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو انتقال ہے نا، گویا یہ زندگی کا یہ سفر ختم، اب آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کی پہلی منزل قبر، پھر قیامت، پھر فیصلہ ہوگا کہ جنت جہنم۔ تو اب وہ جو آنے والا سفر ہے، جس سفر کی ہم سب نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کی قبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور سے روشن اور منور فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، قبر کو منور کرنے والا بہترین عمل نماز تہجد ادا کرنا ہے، اور تہجد کی بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے دیکھیے دعوت اسلامی کے جنی ماحول میں اس ٹائم ہے کو کیسے تہجد ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ اکبر۔ صبر سے اور نمازوں سے چاہو مدد، صبر سے اور نمازوں سے چاہو مدد، پوری کروائے ہر ایک حاجت نماز، پوری کروائے ہر ایک حاجت نماز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، بنا دینے بنانے دے، بنا یا رب، بنا دینے بنانے دے، بنا یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ، یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ، یا رب بلا حساب
رب ہو جنت میں داخلہ، یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا، یا رب۔ یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سحری کے وقت یعنی وہ جو رات کا آخری وقت ہے، اس میں دعا مانگنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ واہ، بے شک۔ اور یہ اللہ کریم سے محبت کرنے والوں کی ایک علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کریم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے مناجات یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، اللہ ہمیں ان محبین میں سے بنائے، اور یہ کوشش کرنے سے ہوگا۔ اللہ مجھے بھی بنائے، آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بنائے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو عبادت کا ذوق اور شوق جو ہے دل کو لگتا ہے۔ اور یہ کیسے لگتا ہے؟ ایک بہترین لاجواب اور بڑی ہی پیاری کتاب ہے قوت القلوب۔ واہ، امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ مجھے کہنے دیجئے دل کو جو ہے وہ روشن کر دینے والی کتاب، واہ، قوت القلوب۔ بالکل۔ اور نام بھی دیکھیں نا، قوت مطلب ہوتا ہے غذا، قلوب کس کی؟ دل کی، دل کی خوراک۔ واہ، یعنی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ میں رب کریم کی کیا کروں؟ عبادت کروں۔ واہ، یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل اللہ کریم کی یاد سے منور ہو جائے اور بندے کو روحانیت جو ہے وہ نصیب ہو، اور روحانیت کی راہ پر کس طریقے سے جو ہے وہ چل کے بندہ آگے بڑھ سکتا ہے، تو یہ قوت القلوب کا مطالعہ کریں۔ اللہ برکت دے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو۔ سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، جنہوں نے ایسا کرم فرمایا ہے، ایسی پیاری تحریک دعوت اسلامی بنائی ہے، اور پھر اس میں پورا ایک جو ہے وہ شعبہ ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، اور پھر اس میں ایک شعبہ ہے تراجم، جو عربی سے اردو جو ہے وہ ترجمہ کرتا ہے۔ جب مجھے یاد ہے جب میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں تھا، تو اس وقت تک، یہ میں آپ کو آج سے کم و بیش 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ 10,000 صفحات کا ترجمہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہو چکا تھا۔ 10,000 صفحات کا ترجمہ عربی سے اردو یہ ہو چکا تھا۔ اب یہ میں 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب کتنے ہوں گے یہ یقیناً اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ تو 2 جلدیں اس کی اردو میں یہ چھپ کر کے آ چکی ہیں۔ آپ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پہ آرڈر کر کے اس کو ہدیۃً طلب کیجئے، منگوائیے، اور پھر اس کو اگر آپ آفس میں ہیں تو اپنے آفس میں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھیں۔ آج عدنان بھائی، میں کسی کو یہ عرض بھی کر کے آیا ہوں پروگرام میں آنے سے پہلے بھی، ان کو میں نے یہ زندگی میں نے کہا کتاب لے کر آپ اپنے ٹیبل پر رکھ لیں۔ آپ تو میرے بھی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ ٹیبل پہ نظر آئے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ کھل بھی جائے گی، اور جب وہ کھل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، دل کے سکون، قرار، اور عالم ملکوت کی جو ہے وہ جو اسرار و رموز ہیں، ان کو جو ہے وہ جب انسان کے دل پہ جب کھولے گی، وہ بارش برسے گی، تو دل اللہ کریم کی یاد سے معمور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ تو یہ مطالعہ کریں، یہ اسٹڈی کریں، یہ علم حاصل کریں، تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ سلمان بھی یہ کتاب تو ویسے ہی یوں کہہ لیں کہ ایسی مقبول ہے کہ وہ جن کی کتابیں پڑھ کر لوگ مقبول بنتے ہیں،
حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی آپ نے بھی اسی کتاب سے فیض پایا، ہاں ہاں قوت القلوب سے، اور اپنی کتاب احیاء العلوم میں آپ نے اس سے خوب استفادہ کیا ہے، اور اس کے اقتباسات، اس کی تعلیمات، یوں تو اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خود لکھنے والے بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر جو اس سے فیضان پا رہے ہیں وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بڑے ولی کہ ان کی کتاب کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، اور یہ شیخ طریقت کی بھی کتنی یوں کہہ لیں کہ پسندیدہ کتاب ہے کہ آپ اس کی بھی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ رب العالمین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اور آپ کی کتابوں کی کتنی پذیرائی ہے سب جانتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کتاب سے فیض پا رہے ہیں وہ کتاب سلمان بھائی کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ قوت القلوب ہے، اور پہلے میرے ٹیبل پر اس کی جلد نمبر 2 تھی، ابھی آج کل ٹیبل پر کیا ہے، جلد نمبر 1 ہے، یہ قوت القلوب کی جلد نمبر 1 ہے، اور صفحہ نمبر ہے جس کا 460، اور یہ دیکھیں آپ کو اگر ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہے، یہ میں نے اس میں جو ہے وہ ایک عبارت جو ہے اس میں ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ اب میں یہ آپ کو عبارت جو ہائی لائٹ کی ہے میں نے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں تک اخلاص کے ساتھ بیدار رہے، اللہ کی یاد میں جاگتا رہے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، فرماتے ہیں اس پر ملکوت آسمانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ بات ہی کیسی ذوق والی بات ہے۔ واہ، اچھا پھر یہ ہے آگے، اس سے ایک صفحہ چلیں پیچھے، صفحہ نمبر ہے جی یہ 459، یہاں میں آپ کو عرض کروں، یہاں پر جو دوسری بات ہے، دوسری ہیڈنگ ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا ہے، دل کی نورانیت اور جلا۔ واہ، یعنی وہ اس میں مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جس سے دل کیا ہو جائے، منور ہو جائے اور اجلا ہو جائے، چمک اٹھے۔ واہ، اللہ اکبر ہے جی۔ شیخ فرماتے ہیں، واہ، آپ فرماتے ہیں توحید کا ایک دفعہ کا اقرار حق حق حق، 30 سال کے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ واہ واہ، تو ہم کیوں نہ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ یہ ذوق نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ بھی علم ہے، اور یہ علم کی بہار ہے، اور مجھے کہنے دیجئے یہ علم نافع کی بہار ہے۔ بندہ جو ہے نا، بندہ اس کو اگر صحیح رہنا ہے تو ایسے انداز سے ہی علم لینا ہے، فیض دینا ہے کہ جہاں سے دل میں خوف خدا بھی آئے، اس کے مصطفیٰ بھی آئے، نرمی بھی آئے، ہجر و فراق مصطفیٰ بھی آئے، ادب بھی آئے، عاجزی انکساری میں اضافہ ہوتا جائے، دل اللہ کی یاد سے چمک اٹھے۔ تو یہ جب پڑھیں گے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، امیر سنت کی باتیں، ان کے ملفوظات سنیں گے، مدنی چینل پر قبلہ نگران شورا کے بیانات ہیں، جانشین امیر سنت کے مدنی پھول ہیں، علماء جو تشریف لاتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی گفتگو سنیں گے تو دل میں یہ سارے اچھے اوصاف جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ تو عدنان بھائی، یہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ بالکل، اس کی ظاہر سی بات ہے، بڑی اہمیت ہے۔ انسان جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے، سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، علم جو حاصل کر رہا ہے وہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے، کس سے سیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ علم جسے ہم حاصل کرنے کے جو مختلف ذرائع ہیں، ہر ایک ذریعہ جو ہے وہ قابل اعتماد بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی معاشرے کے اندر کہ جی آپ یوں کریں گے تو یہ بن جائے گا، یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، لیکن عقل مند شخص کبھی بھی اس طرح کے نئے طریقہ کار جس کے بارے میں اسے معلومات نہ ہو اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتا۔ آپ چھت سے چھلانگ لگا دیں، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بندہ کہ جی میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو یہ کبھی بھی اس طرح کی جو ہے نا بعد میں وہ اچھا ایک ٹائٹل لگا دیا، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 5ویں منزل چھلانگ مارے، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا چھلانگ لگا دی،
بندہ ایکسپائر مر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، انہوں نے مذاق کیا تھا جی ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا، اللہ پاک نے آپ کو بھی عقل دی ہے، آپ عقل استعمال کرتے۔ تو ایسے ہی جب ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ذریعہ وہ شخص جس سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے یہ کتاب کا جو ہے وہ فرمایا قوت القلوب کا، بڑا ایمان افروز ترجمہ ہے، اصل تو عربی ہے لیکن سبحان اللہ اگر بندہ اردو پڑھے، اس کا جو ترجمہ ہے چونکہ ایک ایسے ماحول کے ساتھ منسلک افراد نے کیا ہے جو خود بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام اس دینی ماحول میں پلائے جاتے ہیں، یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں، شہرت بھی ہے، نیک نامی بھی ہے، پھر علم بھی ہے، دیگر اور چیزیں جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ یہ ساری کی ساری مل کر بندے کو کیا کریں گی؟ اس کے دل کو واقعی قوت فراہم کریں گی۔ لیکن اگر آدمی نے کوئی ذریعہ ایسا اختیار کیا کہ جو قابل اعتماد نہیں ہے، جس سے سنا، یہ کہیں بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے اور آپ نے یوں کہہ لیں دوائی لینی ہے، رستے میں گلی میں کوئی بھی آدمی مل گیا، اس نے کہا ارے بھائی فلاں چیز کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو عقل دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اس پر عمل نہیں کرتا کہ یہ شخص جس پر میں اعتماد کر رہا ہوں اس کا خود کا اپنا لیول کیا ہے، یہ اس چیز کے بارے میں نالج معلومات رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا، پھر معلومات ہی ہیں یا علم ہے۔ معلومات اور علم دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ معلومات وہ ہے کہ جو سنا کے ادھر ادھر سے بندے نے جمع کر لی، اور علم پھر علم میں بھی رسوخ، ڈاکٹر ہے، واقعی ڈاکٹر ہے، یا ابھی نیا فارغ ہوا ہے، یا مثال کے طور پر ابھی اس نے کورس وغیرہ کیا ہے لیکن بیچارے نے یوں کہہ لیں کہ اس کا تجربہ کوئی نہیں ہے، تو آدمی اس طرح کے معاملات میں ہم بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، احتیاط کے جی جان نہ چلی جائے، جان کی فکر ہے، تو جیسے جان کی فکر ہے اسی طرح ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے بندے کو، ایمان کی بھی اور ادب کی بھی فکر، بالکل بے ادب بھی نہ بن جاؤں نا۔ ہاں جی جی، منہ پھٹ اور یہ چرب زبان آدمی کی کوئی آپ بولیں بڑی پذیرائی ہے جی، بڑا یہ ہے، ایسا نہیں۔ قولوا للناس حسنا، واہ، اس کی پذیرائی ہے، قرآن کا حکم ہے جی۔ تو بات یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ بڑا اچھا ذریعہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی صورت میں جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ تھام کر کے رکھیں گے، دنیا و آخرت کا فائدہ پائیں گے، اور علم کے ساتھ عمل کی بھی اس دینی ماحول میں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ترغیب ملتی ہے۔ عاشقان رسول روزے بھی رکھتے ہیں، آگے دیکھیے۔ کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اذان فجر ہے اور اس کے بعد نماز فجر ہے، اور نماز فجر کے بعد دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تفسیر قرآن کا حلقہ جو ہے لگایا جاتا ہے، اور یہ جو ہمارے کور ورکس ہیں عدنان بھی 12 دینی کام جو ہیں ان میں سے ایک دینی کام بھی ہے۔ تو کیسے لگتا ہے وہ حلقہ؟ ذرا آئیے اس کا کچھ تھوڑا سا ملاحظہ اسکرین پر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان بزرگان دین کا صدقہ ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہم سب کے والدین اساتذہ کرام پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ہر سال پیر صاحب کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب فرما، میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھے، دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے اور شوق بھی عطا فرمائے، دعا بھی کرتے رہیں۔ عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، اللہ عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا اللہ پاک ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان میں ہم سب کو عبادتیں کرنے والا بنائے، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے وقت گزارا ہے، اور زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ کریم کی یاد میں اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزر جائے۔ حصول علم دین یہ ہمارا عنوان چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا حضرت صاحب آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ دعوت اسلامی نے آج کے اس دور میں کہ جس میں وقت کے اندر بھی بے برکتی ہے، لوگوں کی لائف بہت جو ہے وہ مصروف ہوتی جا رہی ہے، تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس سینیریو میں، آج کے موجودہ سینیریو میں کس طرح آسانی کے ساتھ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کے مواقع جو ہے یہ فراہم کر رہا ہے، کچھ اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں الحمدللہ یہ آج کے دور کی اہم ترین ضرورت اور اہم ترین جو ہے وہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ایک عام فرد سے لے کر مصروف ترین جو شخصیات ہیں ان کے لیے بھی علم کے حصول کے مواقع فراہم کر رہا ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک۔ مدرسۃ المدینہ بچوں کے لیے بن گئے، بچیوں کے لیے بن گئے، درس نظامی کا ایک پورا نظام بن گیا۔ اسی طرح تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الفنون ہے، علم کی ایک بڑی بڑی شاخیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیضان آن لائن اکیڈمی جو ہے اس میں 30 سے زیادہ کورسز ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں۔ اب کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کسی بزنس میں ہے، اپنی آسانی کے مطابق اپنا وقت سلیکٹ کریں اور اس کے مطابق آپ اپنا فارم فل کر کے فیضان آن لائن اکیڈمی میں آن لائن یہ کورسز ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا، تجوید سیکھنے کا، مسائل سیکھنے کا، طہارت کورس الگ ہے، فیضان نماز کورس الگ ہے، آپ کو نکاح کرنا ہے تو فیضان نکاح کورس ہے،
حج پہ جانا ہے، اللہ پاک نصیب کرے تو فیضان حج و عمرہ کورس ہے، تجارت کے مسائل ہیں، فرض علوم کورس ہے. یعنی زندگی کی کون سی ایسی ضرورت ہے جو دعوت اسلامی ہماری فلفل نہیں کر رہی علمی لحاظ سے؟ کتابیں موجود ہیں. اچھا، کتابوں میں مکتبۃ المدینہ وقت کی ضرورت کے مطابق لٹریچر چھاپ رہا ہے، دنیا کی 40 سے زیادہ لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم پوری جو ہے وہ کتابیں کوشش کر کے اس کو جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر دے رہے ہیں. اسلامک بکس لائبریری ہم نے پوری جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے موبائل میں اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، دارالعلوم سنت کے ساتھ کنیکٹ رہیں، کتابوں کے ساتھ کنیکٹ رہیں، علماء کے ساتھ کنیکٹ رہیں. آپ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے اور باقاعدہ کورسز کر کے آپ ان کورسز کے ذریعے علم حاصل کر کے جو اپنی زندگی میں آسانیاں بھی لائیں اور گناہوں سے بچیں. سلمان بھائی، آپ کو میں بات ایک بتاؤں کہ ہم ایک بیرون ملک میں ایک جگہ پر بیٹھے تھے، وہاں میں کسی نے بتایا کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کے درمیان ایک میٹر ہوا، ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے more than 30 years 30 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، ان دونوں میں شرعی طلاق واقع ہو چکی تھی، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے، کہ شرعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ 30 سال سے آپس میں اکٹھے رہ رہے تھے طلاق ہونے کے باوجود. اب جب انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی، مفتی صاحب نے ان کو وضاحت سے سمجھایا. اب یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کس قدر ضروری ہے. شادی کے موقع پر ساری لسٹیں بنتی ہیں، ہال کون سا ہوگا، بری کیا بنے گی، جہیز کیا بنے گا، کیا کیا کس کس کو بلانا ہے، کیا کیا تیاری کرنی ہے، کھانے میں کیا کیا ڈشز ہوں گی، بہت کچھ ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں پلان کرتے تو میرے لیے نالج کیا سیکھنا ضروری ہے، وہ نہیں پلان کر رہے ہوتے. تو دعوت اسلامی نے ہماری ان تمام تر ضروریات کو، حاجات کو، وقت کی ضرورت کو اور آسانیوں کے ساتھ کہ آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، آپ 1 گھنٹہ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، یہ کورسز آپ کے لیے، آپ درس نظامی تک کر کے عالم کورس جو ہے وہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں وہ درس نظامی تک کی سہولت دی ہوئی ہے. نہیں، آپ اپنی سہولت کے مطابق وقت سلیکٹ کریں، لیکن آپ اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا نا کہ اپنی کچھ مصروفیات میں سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ کو دین کے علم کے سیکھنے کے لیے نکالیں. پھر ہمارے مدنی قافلے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی چینل ایک بہت پیارا ذریعہ ہے، پھر مختلف کورسز ہم لوگ مختلف مواقع پر مختلف شہروں میں کرواتے ہیں، فزیکلی آگے کورس میں داخلہ لے کے کیا جا سکتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے الگ کورسز اسلامی بہنوں کے دارالسنہ قائم ہیں، ان میں کروائے جاتے ہیں. پھر ان کے اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات لگتے ہیں، اس میں ان کو جو ہے وہ قرآن سکھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، مسائل سکھائے جاتے ہیں. تو یوں دعوت اسلامی نے ہمیں کہتے ہیں ڈور سٹیپ پر علم سیکھنے کے مواقع سے لے کر ہمارا موبائل کیا، کمپیوٹر کیا، ہماری جو ہے وہ جتنی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، ہماری ان جو ہے وہ استعمال کی چیزوں کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے وہ نالج سکھانے کی سہولیات فراہم کی ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سلمان بھی آپ ہفتہ وار رسالے کو لے لیجئے، یعنی علم دین لوگ سیکھیں پڑھیں، اس کی کتنی ترغیب ہے. دعائیں دے دے کر امیر اہل سنت ترغیب دلا رہے ہیں اور پھر پوچھ بھی رہے ہیں، یوں کہہ لیں یوں ایک نظام کے ذریعے کس کس نے پڑھ لیا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی اتنی مقدار دی جا رہی ہے، 2 صفحے 1 صفحے بندہ ڈیلی کے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. جو پڑھ نہیں سکتا اس کو سننے کے لیے رسالہ دے دیا کہ چلیں جی پڑھ نہیں سکتے تو سن کر جو ہے وہ آپ علم دین حاصل کر لیں. یعنی اس قدر پذیرائی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی جو چیزیں ہم استعمال کر کے درست انداز میں علم دین حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی تقریباً ان تمام جو ہے وہ آلات کے ذریعے، تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں علم دین کی سہولت فراہم کر رہی ہے. ہم اس کو پانے والے بن جائیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. 2 لفظوں کی آسان، واضح اور کلیئر بات، اللہ اور اس کے رسول کے اس پیارے اور محبوب دین کی چھتری کے نیچے آ جائیں. ایمان محفوظ، اخلاق محفوظ، عزت محفوظ، بندہ بھی محفوظ. اور جو اس سے باہر نکل جائے گا، کہیں اور تلاش کرے گا حفاظت، یاد رکھیے
کبھی ڈاکو بھی حفاظت کرنے والوں کے روپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈاکو ایمان لے جائے, عزت لے جائے, یا بندے کو جو ہے وہ دنیا سے ہی لے جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. تو سونے والوں جو کہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہیں, کبھی کسی اور طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, توجہ دلا رہے ہیں, جاگتے رہنا, آنکھیں کھول لو. چوروں کی رکھوالی ہے, چور دائیں بائیں آگے پیچھے, اخلاقیات کے چور, یہ عزت کے چور, یہ ہر شے کے چور گھوم رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ چور بن کر نہیں آ رہے, یہ رکھوالے بن کر آ رہے ہیں لیکن ہیں چور. تو ان سے بچ کر رہیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول, یہ وہی دین اسلام کا شیلٹر, یہ مردوں کو بھی دے رہا ہے, خواتین کو بھی دے رہا ہے, بچوں کو بھی دے رہا ہے, بڑوں کو بھی دے رہا ہے, بزرگوں کو بھی دے رہا ہے. اس شیلٹر کے نیچے آ جائیں اور اس کی اسی جو ہے وہ اسلام کی روح کے مطابق زندگی گزاریں. یقین مانے, امن عافیت, سلامتی, سکون, قرار, مطلب کیا بات ہے. واہ, اللہ نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی.